سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ سلسلہ قصص القرآن میں انبیاء کرام کے واقعات سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر پیارے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کے واقعات یہ گوش گزار ہو چکے ہیں، اور چونکہ جن انبیاء کی تفصیل سے ذکر ہے ان کے پورے پورے واقعات بیان کیے ہیں، اور کچھ انبیاء کا ضمناً ذیلی طریقے سے ذکر ہے، ان کے واقعات کی تفصیل اللہ کریم نے ہمیں نہیں بتائی، چنانچہ ان واقعات کی تفصیل نہیں کی گئی۔ وہ قصص القرآن کے ضمن میں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ بنی اسرائیل کے واقعات سفر جہاد کے اندر وہ گوش گزار ہو چکا تھا۔ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو واقعات ہیں ان کی تفصیل بھی آ چکی ہے۔ اب سب سے آخر میں ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں، تو آج ہم واقعات سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم شروع کر رہے ہیں۔ قرآن میں آپ کے واقعات کی ابتدا جو ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نانی محترمہ امرأۃ عمران کی بیوی ان کے ذکر سے قرآن شروع کرتا ہے۔ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش سے اس وقت سے یہ ذکر چلتا ہے، اور آج ہمارے علاقے کے مطابق ٹمپریچر بھی زیادہ ہے، آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں جی؟ تو شاید یہ گرمی کا زور ٹوٹنے والا ہے، تو اللہ کریم نے ہمارے لیے ثواب رکھا ہوا تھا کہ گرمی کے خاص موسم میں بھی درس قرآن ایک ہو جائے، تو اس لیے آج کا درس قرآن اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ گرمی کے اندر اللہ کریم اس عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، کہو الحمدللہ جی۔ اس کے بعد انشاءاللہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا تو پھر موسم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ بہرحال آج کا درس قرآن سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات سے شروع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا میں آمد سے قبل جس طرح آپ کی آمد بڑی عجیب ہے، اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد بھی ایک عجیب طریقے سے ہے، وہ طریقہ الگ ہے، اس لیے کہ
پیارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کی پیدائش کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ آج کے سبق میں سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، جب فرمایا عمران کی بیوی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ، انہوں نے دعا کی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے جو بھی میرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا محررا، اللہ میں اسے آزاد کروں گی دینی کام کے لیے، صرف تیری عبادات اور دینی امور کے لیے میں اسے آزاد رکھوں گی، اپنے کوئی کام اس سے نہیں لوں گی۔ فتقبل منی، اے اللہ یہ مجھ سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، اسپیشل کر کے اس اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا واسطہ دیا، کیونکہ میرے اللہ یہ تعلیل بیان ہو رہی ہے لفظ ان کے ساتھ، کیونکہ میرے اللہ میرا نظریہ یہ ہے انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی تو سننے والا ہے ہر ایک دعا کو، العلیم اے اللہ تو ہی تو جاننے والا ہے ہر دعا مانگنے والے کے حالات کو، اس لیے اللہ میرا نظریہ اتنا پاک ہے اتنا عمدہ ہے، تو اس نظریے سے جب میں دعا مانگ رہی ہوں تو میرے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کا واسطہ ضرور دیا جا سکتا ہے، اس کی اپنی عزتوں کا واسطہ ضرور دیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی اور کا واسطہ دینے سے تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اللہ کو مجبور کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ عقلاً بھی جائز نہیں ہے۔ مثلاً آپ کہیں اللہ میرے فلاں استاد کا تجھے واسطہ، اے اللہ میرے فلاں مرشد کا تجھے واسطہ، اے اللہ فلاں پیر کا واسطہ، اے اللہ فلاں نبی کا واسطہ، تو یہ واسطہ تو وہاں پیش کیا جاتا ہے، نام تو وہاں پیش کیا جاتا ہے جہاں کوئی اگلا بندہ دیکھ کر مجبور ہو جائے، بوجہ ڈر کے یا بوجہ محبت کے، ٹھیک ہے کام کرنے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن تو نے واسطہ دے دیا مجبور ہو گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجبور تو کسی چیز سے نہیں ہے نا، نہ اللہ محبت میں آ کر مجبور ہوتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈر میں آ کر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی ذات کا واسطہ نہ دیا جائے، بلکہ اللہ کو اس کے اپنے ناموں کا اور اپنی ذات کا واسطہ ضرور دے سکتے ہیں، جس طرح کہ یہاں یہ دعائیں بلکہ ادب بھی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات کا واسطہ ضرور دے سکتے ہیں، یہ جنوانے کے لیے، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اللہ میرا نظریہ یہی ہے۔ اب کسی جج کے سامنے آپ جا کر سفارش کریں اور کہیں جی آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے لہذا آپ مجھے چھوڑ دیں، تو کیا خیال ہے یہ عقلاً چیز باطل ہے، یہ عقلاً چل تو نہیں نہ سکتا، جج کہے گا بھائی ٹھیک ہے میرا بیٹا نیک ہے تجھے کیوں چھوڑ دوں، تجھے بھی اسی طرح نیک بننا چاہیے، تو لہذا یہ واسطے وسیلے نہ دنیا میں چل سکتے ہیں اور نہ شریعت مطہرہ کے اندر ہیں، اور قرآن پاک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربنا کے لفظ سے دعائیں ہیں یا رب کے لفظ سے دعائیں ہیں، جس طرح یہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ انہوں نے دعا کی تو واسطہ وسیلہ کوئی نہیں دیا، حالانکہ پہلے انبیاء بھی گزر چکے ہیں، وہ کسی نبی کا واسطہ دے لیتی نہیں دی، براہ راست اپنے اللہ کو سنایا ہے، اور شیطان بھی بڑی عجیب چالیں چلتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے واسطے وسیلوں سے دعا کریں، اللہ کو بزرگوں کے نام کے واسطے دیں، اچھا جب بزرگوں کی قبروں پر لے جاتا ہے نا شیطان تو ان کو کہتا ہے یہ ان کو ڈائریکٹ پکارو، یعنی بزرگوں کو ڈائریکٹ پجواتا ہے، اور اللہ جو ڈائریکٹ سن سکتا ہے وہ ان کے سامنے بزرگوں کے واسطے وسیلے پیش کرواتے ہیں۔
اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں بھی کوئی واسطہ دیا جاتا، نعوذ باللہ۔ کہا جی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے، کہتا اللہ کو ملنا ہو تو اللہ والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی سیڑھیوں کی مثالیں تو وہاں چلتی ہیں جہاں کوئی دور ہوتا ہے، چھت دور ہوتی ہے نا پہنچ سے، تو وہاں سیڑھی لگائی جاتی ہے، جبکہ اللہ تو شارج سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ چونکہ جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی نا، تو یہ ہماری آنکھ کے قریب ہی ہے، ہمیں اپنی آنکھ نظر آتی ہے، حالانکہ ہم سب سے زیادہ ہماری آنکھ کے قریب وہی ہے، تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمیں اپنی شارہ نظر نہیں آتی حالانکہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ چیز نظر نہیں آتی، اس سے زیادہ ہاں اس کو شیشے کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں کو شیشے کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، شیشہ ایک دلیل ہے کہ آپ کی آنکھ موجود ہے۔ اسی طرح احکم الحاکمین کو بھی دلائل کی دنیا سے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی کائنات ہے یہ سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کی دلائل ہیں کہ اللہ ہے، کائنات میں رب موجود ہے۔ بہرحال چھت دور ہوتی ہے تو اسی لیے وہاں سیڑھیوں کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ تو براہ راست بندوں کی سنتا ہے، کہیں قرآن میں نہیں آیا میرے اللہ نے یوں فرمایا ہو تم جب آؤ گے نا مجھ سے دعا کرنے کے لیے تو میں تمہاری دعائیں نہیں سنوں گا جب تک کہ کسی میرے چہیتے کا واسطہ مجھے نہیں دو گے، تو میرے کسی قریبی کا واسطہ نہیں دو گے۔ یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا، بلکہ اس کے خلاف ضرور آیا ہے۔ قرآن میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، بلکہ اللہ خود فرماتے ہیں ادعونی، براہ راست مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ براہ راست پکارا، حضرت بی بی مریم کی والدہ ماجدہ نے دعا کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کی نظر مانتی ہوں کہ اسے دینی کام کے لیے میں آزاد رکھوں گی، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور آج بھی اگر کوئی والدہ یہ نظر مانتی ہے کہ اے اللہ میں اس کو دین کے نام پر وقف کروں گی، دین پڑھاؤں گی، اور پھر دین نہ پڑھایا تو پھر وہ گنہگار ہوگی، اپنی نظر کے خلاف جائے گی۔ فلما اچھا انک انت السمیع العلیم کا واسطہ یہ انبیاء کرام کی دعا میں بڑا چلتا ہے، کیونکہ شیطان اللہ کی اسی صفت کو خراب کرنا چاہتا ہے نعوذ باللہ، اور انبیاء اپنی دعاؤں میں اللہ کے سمیع علیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا نظریہ یہ ہے پکاروں کو سننے والا تو ہی تو ہے، جبکہ شیطان سب سے پہلے جب توحید پر حملہ آور ہوتا ہے تو اللہ کی صفت سمیع پر اٹیک کرتا ہے۔ اسی لیے تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے والد کو فرما رہے ہیں لما تعبد ما لا يسمع، اے ابو جی آپ ان ہستیوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں؟ بھئی سننے والی ذات وہ جو ایک دوسرے کمرے میں کھڑا ہو کر ہماری دعا ہماری پکار نہیں سن سکتا، درمیان میں ایک دیوار کا واسطہ آ گیا ہے، تو وہ دوروں میل ہم سے کیسے وہ ہماری پکاریں سن سکتا ہے؟ ہاں جو ہر جگہ سے سننے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے علاوہ کسی سے دعائیں کرنا جائز ہوتا نا تو یہیں سے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا، یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے۔ اب واقعہ سنیے حدیث پاک میں آیا، پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا سعد، اے سعد تیرے اوپر سلامتی ہوں۔ بس اس فکرے کی مٹھاس کو ایسی محسوس کی نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیفیت تو وہی جانتے ہیں نبیوں کے نبی جس کے دروازے پر آئے ہوں اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں، تو یہ تو جنتی ہونے کا اعزاز ہے، وہی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے گویا کہ۔ اس جملے کی لذت میں ایسے ڈوبے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت ہوئی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی دوبارہ فرمائیں، تو دوبارہ کیسے فرمائیں گے؟ اگر میں کہہ دوں وعلیکم السلام تو اللہ کے نبی پھر اگلی بات چیت شروع فرما دیں گے، لہذا دروازہ نہیں کھول رہے تھے،
اس جملے کی لذت میں سے ڈوبے ہیں کہ آہستہ سے کہتے ہیں وعلیکم السلام. دوبارہ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم یا سعد، تو پھر دوبارہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب آہستہ ارشاد فرمایا. تیسری دفعہ جب اللہ کے نبی نے سلام کیا تو فرمایا چونکہ اجازت کے لیے ہی 3 ہی سلام ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ سعد گھر میں نہیں ہے، آؤ واپس چلتے ہیں. جیسے واپس پلٹنے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. فرمایا تو ہم نے تجھے سلام کیا ہے، جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کہا جی جواب تو دیا ہے لیکن لم اسمعک، میں نے آپ کو سنوایا نہیں. تو پھر اس کے بعد اگلی گفتگو بات چیت شروع ہو جاتی ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ ایک دروازے کے درمیان، دروازہ ہی صرف درمیان میں حائل ہے. ایک طرف سے نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، آہستہ آواز کو نہیں سن پا رہے، تو اس میں اللہ کے نبی کا کوئی قصور تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے. وہ تو بشری تقاضے کے مطابق یہی ہے کہ صرف اور صرف یہ صفت میرے اللہ کی ہے. ہر جگہ سے ہر ایک کی بات کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس لیے اپنی دعا میں اس سمیع کا واسطہ ضرور دیا کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی اس صفت کو نہیں مانتا سوائے واحد کے. جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں وہ اس صفت کے لفظ کو مانیں گے، جھوٹا مانیں گے، نعوذ باللہ. اللہ کو اس صفت کو سچا اللہ کے لیے نہیں تسلیم کرتے، بندوں پر تسلیم کریں گے. لہذا موحد کو چاہیے اپنی دعا میں اسپیشل واسطہ دے. پھر موحدین پر بھی شیطان حملہ آور ہوا کہ چلو تم غیر اللہ کو پکارتے نہیں ہو، پیروں پیغمبروں سے تم دعائیں کرنے کے قائل نہیں ہو، اتنا تو اللہ کی صفت پر حملہ میں تم سے کرواؤں گا نا. تم کہو اللہ بھی سنتا ہے اور یہ مردے بھی سنتے ہیں. اللہ بھی سنتا ہے بغیر اسباب کے، اور مردوں میں بھی جب روح کا سبب کٹ جائے مردے سنتے ہیں. لو جی یہ نام کے موحدین کے اندر بھی شیطان نے یہ شرک شروع کروا دیا، نعوذ باللہ. یہ اللہ کی صفت کو ختم کرنے کا پروگرام ہے اس کا. مردوں کے سنانے کی طرف بھاگ پڑا. یہ مشرک کبھی نہیں کہے گا کہ مردہ بھاگتا ہے، یہ کبھی نہیں کہے گا مردہ دیکھتا ہے، یہ کبھی نہیں کہے گا مردہ پکڑتا ہے، بلکہ یہ کہے گا مردہ سنتا ہے. اور بھئی اگر باڈی ڈیڈ ہوئی ہے تو ساری باڈی ڈیڈ ہوئی ہے. ہاتھ نہیں پکڑتے، کان سنتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پنکھے کے تینوں پر بند ہو، تینوں ہی بند ہوتے ہیں نا، 2 بند ہو جائے اور ایک چلتا رہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا. تو ساری باڈی جب ڈیڈ ہو جاتی ہے تو کان بھی تو نہیں نہ سنتے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ مردہ جوتیوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. احادیث طیبہ کے معنی بھی صحیح نہ سمجھنا، اور پھر اللہ کی صفت کو خراب کرنے کے لیے شیطان نے بڑے گور سکھوائے ہیں. تو مسئلہ سماع کے اسپیشلسٹ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیونکہ آپ اپنی تبلیغ میں مسئلہ سماع ضرور بیان کرتے ہیں. لوگوں سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو آپ کو سمجھایا تب بھی، اور جب قوم کے سامنے گئے تب بھی وہاں فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون. جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری باتیں کیا سن رہے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھنا، آپ کو ایک آیت بطور تحفہ کے دے رہا ہوں، اس کو یاد کر لینا اور لوگوں کو جا کر سمجھانا. بیچارے لوگوں کو قرآن سے دور کیا گیا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، لہذا ان تک یہ آیتیں پہنچائیں. اللہ نے ان مردوں کے ایک ایک عضو کو چھیڑ کر فرمایا یہ زندہ نہیں ہے تو کان کیسے زندہ ہیں؟ یہ دیکھ لیجیے سورہ الاعراف آیت نمبر 194 اور 195. فرمایا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، وہ بھی تو تمہاری طرح محتاج بندے تھے. جس طرح تم محتاج ہو جاتے ہو وہ بھی تمہیں اللہ کے محتاج تھے. اولاد لینے میں وہ پیر پیغمبر اللہ کے محتاج ہیں. ان کو بھوک بھی لگ جاتی تھی تو بھوک مٹانے میں بھی اپنے اللہ کے محتاج ہو جاتے تھے. عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح محتاج بندے تھے. فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. اگر تم سچے ہو تو دعائیں مانگا کرو ان سے، پھر وہ چاہے کہ تمہاری دعائیں قبول کریں. پھر میں اللہ کو کبھی نہ پکارنا،
پھر انہی کو پکارتے رہنا، دیکھتے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چل سکیں؟ پاؤں تو ہے پر اب چل نہیں سکتے، اللہ نے پاؤں کا تذکرہ چھیڑا۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں رہ گئی ہیں جن سے وہ دیکھ سکے؟ چلنے والے پاؤں نہیں، پکڑنے والے ہاتھ نہیں، دیکھنے والی آنکھیں نہیں تو ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ اب کان تو ہے پر سن نہیں سکتے، آنکھیں تو ہیں پر دیکھ نہیں سکتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ تمہاری پکاریں نہ سن سکتے ہیں نہ تمہارے حالات دیکھ سکتے ہیں، بولے تو شرکاءکم، پھر پکارو اپنے ان شریکوں کو۔ حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اپنی اس صفت کا واسطہ دے رہی ہیں جو صفت سوائے موحدین کے اور کوئی نہیں مانتا۔ اس لیے موحد کو چاہیے ہر قسم کے شیطانی حملے کا جواب دے، تو کوئی نہیں سنتا، براہ راست سننے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ انک انت السمیع العلیم، یہاں پر ایک اور بھی تذکرہ آئے گا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا مانگ رہے ہیں، انک سمیع الدعاء، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس صفت کا واسطہ ضرور آپ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ دعائیں مانگتے ہوئے یہ کہا کریں انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع الدعاء۔ اللہ کے سارے نام پڑے ہیں، سارے اسم اعظم ہیں، کوئی اسم اصغر نہیں ہوتا، سارے اللہ کے نام پڑے ہیں، سارے اسم اعظم ہیں، لہذا سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ تو اب یہ واسطہ دے کر اس انداز سے دعا کریں گے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ لفظ یاد ہو گیا کہ نہیں جی؟ کیا ہے جی؟ انک انت السمیع العلیم، کیا جی؟ انک انت السمیع العلیم۔ دوسرا لفظ انک سمیع الدعاء، کیا لفظ ہے جی؟ انک سمیع الدعاء، یہ دو لفظ یاد رکھیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جیسے ہی جنم پیدا ہوئی، جیسے ہی حضرت بی بی مریم قالت، آپ کی والدہ فرمانے لگی رب انی وضعتها انثی، اللہ یہ کیا، یہ تو میری بیٹی پیدا ہو گئی، میں نے تو سمجھا تھا میرے پیٹ میں بیٹا ہوگا، یہ تو میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اے میرے اللہ، یہ تو میں نے اس لیے نظر مانی تھی میرا بیٹا پیدا ہوگا، دین کے کام زیادہ کرے گا، اور جو عورتیں ہوتی ہیں یہ چونکہ باہر نہیں نکل سکتی، لہذا یہ دین کے کام میں اس طریقے سے بڑھ چڑھ نہیں سکے گی جو مرد کام کرتا ہے۔ تو میرا دل یہ تھا کہ دین زیادہ پھیلے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا کام کرے گی کہ سارے مردوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ واللہ اعلم بما وضع، اللہ خوب جانتے ہیں جو اس نے جنا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ مذکر جو یہ مانگ رہی تھی وہ مذکر اس مؤنث کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس مؤنث کے بارے میں ہم نے کچھ اور پروگرام بنا رکھے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ حضرت بی بی مریم کا نام والدہ ماجدہ نے دعاؤں میں ذکر کیا، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ اسے بھی تیری حفاظت، پناہ کی حفاظت میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، اس کو بھی شیطان مردود کچھ نہ کہہ سکے، اس کی ذریت کو بھی کچھ نہ کہہ سکے، کیونکہ انہوں نے دین کے کام کرنے، اور دین کے کام میں اگر شیطان دخل انداز ہو جائے نا پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اے اللہ اس کو بھی بچا کر رکھنا شیطان مردود سے، اور اس کی اولاد کو بھی بچا کر رکھنا۔ خود بھی اللہ نے ان کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی حیا، پاک دامنی کے واقعات قرآن پھر بیان کرتا ہے بڑے عمدہ طریقے سے۔
ان کے تقوی کو قرآن بیان کرتا ہے. پھر ان کے بیٹا ایک ہی دنیا میں آیا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. پھر اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. جی تو ویسے ہی شیطان سے بچے ہوئے یہ گھرانہ سارا پاک ہو گیا. اے میرے اللہ مانگا تو میں نے بیٹا تھا لیکن یہ بیٹی آئی، اللہ اس کو قبول کر لے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قبول کیا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. بس قبول کیا اس کو اس کے رب نے بڑا اچھا طریقے سے قبول کرنا اور اس کی پرورش کرائی بڑی اچھی کر کے. پرورش بھی اللہ نے ایک نبی کے ذمہ لگا دی. یعنی سیدنا زکریا علیہ السلام آپ کے ماموں تھے. غالباً یہ روایات میں آتا ہے، زیادہ تر روایات میں کہ آپ کے ماموں تھے تو فرمایا ان کی زیر کفالت دے دو. یا پھر یہ بہنوئی تھے ان کے تو ان کی والدہ ماجدہ کے تو یہ ان کے حوالے کر دیا کہ بھائی ان کو سنبھالے. تو وہ اللہ کے پیغمبر تھے. ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر کی جو پرورش ہوتی ہے پھر وہ اعلیٰ طریقے سے ہوتی ہے. گویا یہ ان کی لے پالک سی بن گئی، ان کے گھر میں رہنے لگ گئی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور اس کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. اللہ نے پھر ایک ان کی عمدگی کا واقعہ بیان کیا کہ ان بات حسن کس کو کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے یہ کیسے پروان چڑھی. کہا اس کا ایک نمونہ یہ ہے كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. جب بھی داخل ہوتے حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تو پاتے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان. حضرت بی بی مریم کے پاس کھانے پینے کا سامان آ جاتا تو آپ حیران ہوتے پتہ نہیں اس کو کون دے جاتا ہے. قال یا مریم پوچھ بیٹھے ایک دن یا مریم انا لکی ھذا. اے بی بی مریم کہاں سے آ گیا ہے تیرے پاس یہ سامان. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اور کوئی صورت نہیں تھی وہاں سامان پہنچنے کی. یہ کھانے پینے کا سامان تیرے پاس کیسے آ گیا؟ تو جواب دیا حضرت بی بی مریم نے اپنے بچپن میں قالت هو من عند اللہ کہ یہ تو مجھے دینے والا میرا اللہ ہے. اللہ جس کو دینے پر آ جائے موسموں کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ اگر کسی کو دینے پر آ جائے بند دروازوں کے کھلوانے کا محتاج نہیں ہوتا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے ذکر سے رزق دیتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا. لہذا حدیث پاک میں آیا تمہارا رزق کبھی تنگ کر دیا جاتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے بھی، ورنہ اللہ کے پاس وہ کمی تو نہیں ہے. اللہ تمہیں رزق دے سکتا ہے، بس لینے کی کمی ہے، اس کے پاس دینے کی کمی نہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی ہم اللہ کی چاہت میں آ گئے ہیں؟ اللہ جسے چاہے تو اسے بغیر حساب رزق دیتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم اللہ کی چاہت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو بھائی اللہ نے جو رزق کی بڑھانے کی چیزیں بتائی ہے نا بس ان کے اندر بندہ شامل ہو جائے اللہ کی چاہت میں شامل ہو جائے گا. مثلا اللہ نے فرمایا جو صدقہ کرتا ہے مجاہدین کے دیتا ہے کچھ، میں ایک کے بدلے میں 700 اسے دیتا ہوں. صدقہ کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے مال کے بڑھانے کا. یعنی اگر کسی نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا 700 کی امید میں بیٹھ جائے کہ انشاءاللہ ضرور ملے گے. تو یہ اللہ کی چاہت میں بندہ آ جاتا ہے. اسی طرح من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو بندہ متقی بن جائے کوئی گناہ اپنے اوپر باقی نہ رہنے دے، بس سمجھ جائے کہ وہ اللہ کی چاہت میں شامل ہو چکا ہے. اللہ نے قانون بنا دیا کہ میں اسے رزق ضرور دوں گا، اسے تنگ نہیں کروں گا، پریشان نہیں ہوگا وہ. اور ہاں اگر اس کی زندگی قرآن سے ہٹ کر گزری تو پھر میں اس کے گزران کو تنگ کر دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. تو لہذا اللہ کی چاہت میں شامل ہونے کے لیے قرآن پاک کے مقامات پڑھیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی چاہت فلاں بندے پر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اچھا یہ بی بی مریم
یہ بغیر موسم کے، روایت میں آتا ہے موسم بھی نہیں تھا جو چیزیں وہ کھا رہی تھی، واللہ اعلم، کہ اللہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی راستے کے جب اسے دے سکتا ہے تو موسم تو میرا بھی کوئی نہیں، میں بھی عرصہ سے اولادیں مانگتا آ رہا ہوں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کا موسم اولاد کا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن جب اللہ دینے پر آ جائے تو اللہ کو محتاج بھی کسی کا نہیں ہے، تو وہی دعا مانگے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وہی دعا مانگ لی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، اے میرے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللہ بکر تحفے میں دے دے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد، حبلی اللہ ہبہ کر دے، تحفے میں دے دے، مفت دے دے، اب یہاں محنت میں کوئی نہیں کر سکوں گا، اے اللہ یہاں میں کمزور بھی ہوں۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، وہ اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اب ہڈیاں بھی جواب دے چکی، اب جسمانی طاقت بھی جواب دے چکی، اب اگر اولاد تو دیتا ہے تو مفتی ہوگی نا، اے اللہ مفت اولاد دے دے، بی بی مریم کو تو دینے والا ہے، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ تو اس سوچ سے دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے، ساتھ واسطہ بھی دیا اللہ کو اپنے نام کا، انک سمیع الدعا، اے اللہ میرا نظریہ یہ ہے کوئی نہیں سننے والا دعاؤں کو، صرف اور صرف تو سننے والا ہے۔ دیکھیں نا قرآن کا کوئی لفظ زائد تو نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، کوئی لفظ فضول نہیں ہوتا قرآن کا، اس کے اندر بڑے موتی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو انبیاء اکرام اس صفت کا واسطہ دیتے ہیں، لہذا آپ بھی اپنی صفت کا واسطہ تب اپنے اللہ کو دیں کہ جب اس صفت کے ساتھ مخلص ہونے، کہو انشاءاللہ اس صفت کے ساتھ ہم نے اخلاص پیدا کرنا ہے، کیونکہ اس صفت پر شیطان کا بہت زیادہ حملہ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی صفت ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی دعا دی، واضح دعا کیسے قبول ہوئی؟ حضرت بی بی مریم کی کفالت کرنے والے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ نے اولاد دی نا تو بیٹا یحییٰ علیہ السلام بھی نبی بنا کر دیا، انشاءاللہ ان کا ذکر جاری ہے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین۔